أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف۔ آج ہم دوسری سحری کی نشست پہ موجود ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے اور جو اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال ہے اسے جلد سے جلد ٹھیک عطا فرمائے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی کی اصلاح کرنے جاؤ تو وہ برا مان جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ چیز سمجھائیں کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں تو وہ ہمارا احسان مند ہونے کے بجائے برا مان لیتا ہے، منہ بنا لیتا ہے کہ ہمیں اصلاح کا طریقہ ٹھیک نہیں آتا ہے یا پھر آج کے دور میں لوگ اصلاحی کروانا نہیں چاہتے۔ ہمارا آج کا موضوع اصلاح معاشرہ۔ ہم یہ جانیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کی اصلاح کیا کر سکتے۔ ہم آپ کو اپنے مہمانوں سے ملائیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شمشاد علی صدیقی صاحب، پاک سر زمین پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ممبر نیشنل کونسل ہیں۔ اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ان کی بہت خدمات ہیں، یہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کس طرح اصلاح کرنی چاہیے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اس نشست میں بہت سارے ناطقوں آتے ہیں جو اس نشست کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید مظہر الرحمان قادری صاحب۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کیجیے۔ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبک محمد النبی الکوثر وعلیہ واصحاب بارک وسلم وصلی علیہ اجمعین۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا۔
जाना मुझे धार में बिगड़ी है हवा सबकी नैया पार लगा जाना संहारे रिम झिम दो बूंदे इधर भी गिरा जाना दो बूंद हम सब पे गिरा जाना बस ख़म-ए ख़ाम-ए नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा इरशादे अहेबा नातिक था नाचार से राह पढ़ा जाना लम या तीन ज़ीरो कफ़ी नज़र मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना। मज़हर भाई बहुत खूब और बहुत सारी दुआएं आपके लिए इस नशिस्त से। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। जी नाज़रीन, आते हैं अपने मौजू की जानिब और शुरुआत करेंगे जो हमारे मेहमान हैं शमशाद सिद्दीकी साहब इनसे। शमशाद भाई, आप माशाल्लाह आप लोग आजकल मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी देखा कि आप लोग फलाही कामों में भी काफ़ी पेश थे, राशन के हवाले से आप लोगों ने बड़ा काम किया है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह अभी आप लोग क्या मज़ीद राशन पे काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहरी। असल में आपको पता है हमारी तो ये सियासी पार्टी थी, लेकिन कुछ अरसा पेशतर मुस्तफ़ा कमाल भाई के जहन में ये बात आई थी कि यार चूँकि हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं और इबादत के अंदर जब तक खिदमत का पहलू ना हो तो वो मुकम्मल नहीं होती, तो इसलिए एक PSP फाउंडेशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा ली थी और इरादा ये था कि इसके तहत जो है बेशुमार हम ये वेलफेयर के और रिलीफ़ के काम करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, अभी तो हम सियासत में लगे हुए थे। मतलब प्लानिंग थी आगे करने, प्लानिंग थी कि ये करेंगे, लेकिन अचानक ये मुसीबत आ गई, ये वबा आ गई, पूरी दुनिया ने इसको घेर लिया। तो हमने क्या किया कि जो हमारा सियासी मरकज़ी ऑफ़िस था उसको हमने फलाही मरकज़ में तब्दील कर दिया माशाल्लाह। और ना सिर्फ ये कि अपने मरकज़ी ऑफ़िस को बल्कि जितने हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं, ना सिर्फ ये कि बल्कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बलूचिस्तान में हैं, हमारे पंजाब के अंदर है, जितने भी हमारे ऑफिसेज़ हैं उन सब को इस वक्त हमने फलाही मराकज़ में तब्दील कर दिया माशाल्लाह। अब उसके बाद मसला था कि भाई ये जो है ये मकसद फलाही काम फ्री ऑफ कास्ट तो होता नहीं है और हमारे पास तो कोई फंडिंग भी नहीं आती, ना हमारा कोई नेशनल असम्बली का मेंबर है, ना कोई सेनेट में है, ना कोई काउंसलर भी नहीं है हमारा, तो ये कैसे हो।
تو میٹنگ ہوئی نیشنل کونسل کی، ہماری سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں ویلفیئر اسٹارٹ جو ہے وہ تو بالکل گھر سے ہونی چاہیے. بالکل. تو سب سے پہلے پھر جتنی ہماری مرکزی کیبنٹ کے لوگ تھے ان سب نے اپنی جیبوں سے پیسے ڈالے اور الحمدللہ ایک اچھا بڑا انعام ہوا. اس کے بعد ہم نے اپنے جو ممبران تھے انہی سے کہا کہ آپ 5-5 10 لوگوں سے رابطہ کریں، کیونکہ اس وقت قوم جو ہے بالکل مشکل میں آ گئی ہے. بالکل سیاست کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے صرف اور صرف اس وقت عوام کی خدمت کا کام جو ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ پیغام بلکہ دوسری پارٹیوں کے لیے بھی تھا. آپ نے دیکھا ہوگا مصطفیٰ بھائی کی بے شمار پریس کانفرنس ہیں، اس میں انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ابھی فی الحال کچھ عرصے کے لیے بھائی جان سیاست کو بالائے طاق رکھ دیں. بالکل ہمیں اس وقت میں وہ سچویشن نہیں ہے کہ جی یہ مقصد، یہ ٹائم نہیں ہے کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے. اس وقت تو خدمت کا معاملہ ہے. پھر ہم نے یہ کیا کہ اب ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کی تضحیق ہو، تو اس کے لیے باقاعدہ پھر ایک پالیسی بنائی گئی ہمارے مرکز میں. ماشاءاللہ جب ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا، اور سب سے پہلے مصطفیٰ بھائی بہت شروع میں ہچکچاہٹ تھی کہ بھئی کیسے کہیں لوگوں سے کہ یار یہ پھر یہ چندے والی پارٹی تو نہیں، وہی پھر ایک لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات. بالکل. تو لیکن ہمت کر کے کہی. لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ جس سے بھی کہا ہے یقین کریں کہ اگر ہم نے 10 لوگوں سے کہا ہے تو 10 کے 10 نے ہماری مدد کی ہے. انہوں نے کہا نہیں یار، چونکہ ایک بندے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ کراچی کے اندر کام کیا، لوگوں کو پتہ ہے کہ، اور یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے کوئی 300 ارب روپے خرچ کیے اور آج کوئی شخص مصطفیٰ کمال پہ 3 روپے کی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک کریکٹر تھا. اس کی وجہ سے پھر ہمیں بڑی سپورٹ ملی. ہمارے جو کراچی کے ماشاءاللہ مخیر حضرات ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی جو ہے وہ تو جب خدا نہ خواستہ پاکستان میں کسی بھی جگہ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو کراچی کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل. کبھی آپ نے دیکھا ہو زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، کراچی آپ کو سب سے آگے ملیں گے اس سلسلے میں. اور جتنی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلاحی تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی کراچی سے ہیں. آپ اپنا سیلانی کو لے لیں یا سارم برنی کو لے لیں یا جے ڈی کو لے لیں یا ایدی فاؤنڈیشن کو لے لیں، یعنی آپ دیکھیں چھیپا کو لے لیں جتنی. اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ حضرات نے بھی اس میں ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالا، آپ نے بھی شروع کیا تو ہر بندہ ہی کھڑا ہو گیا. تو آپ دیکھیں گے، اور یہ واقعی وبا اتنی بڑی ہے کہ بحیث القوم ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ بیچارے آپ ڈاکٹر دیکھیں، ہمارا جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ فرنٹ لائن پہ بیچارے لڑ تو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کو بھی پوری طرح سے اکوپ نہیں کیا. ان کو اکوپ نہیں کیا. ان کی طرف سے بھی بڑی شکایت آ رہی ہے کہ ان کو کٹس نہیں مل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ شکایت ہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ قوم تو کھڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں کہ اگرچہ کچھ ہماری حکمراں جماعت ہے یا ان کے بڑی جو اپوزیشن پارٹیاں ابھی تک پوائنٹ سکورنگ میں تو لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے وہ ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی ہیں. اور اسی میں پھر ہماری ایک PSP فاؤنڈیشن کا اضافہ ہوا ہے کراچی کے اندر یہ. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کی ہم نے پوری پالیسی بنائی کہ چونکہ ہمارے پاس گراؤنڈ پہ ماشاءاللہ ورکرز بہت زیادہ ہیں. بالکل. اگر آپ دیکھ لیں حیدرآباد، کراچی اور میرپور خاص کو ان کو ملا لیں تو کوئی 25,000 ہمارے پاس اس وقت ورکرز ہیں. اسٹرینتھ اچھی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے جو ٹاؤن کی سطح پہ تھے، جو یونین کی سطح پہ تھے، ہم نے انہیں کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں اپنے علاقے میں کون مستحق لوگ ہیں، ان کی لسٹیں بنائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاؤن کے انچارج ہیں وہ لسٹ لے کے آ جاتے ہیں ہمارے مرکز پہ. وہاں سے پھر ہم ان کو وہ راشن دیتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا کے صرف دروازہ نوک کر کے ان کے دروازے پہ ڈور سٹیپ پہ رکھ کر آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس وقت میں وہی والی بات ہے کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی ہے، ہمیں جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مل جانا ہے، کیونکہ یہ ایک وبا ہے، اس سے ہم سب کو ہی مل کے لڑنا ہے. اگر ہم اس وقت میں بھی یہی سوچتے رہیں گے کہ جی اگلا پارٹی اس کی آ جائے گی، اگلا وزیر اعظم اس کا بن جائے گا، وزیر اعلیٰ اس کا بن جائے گا، ہم میں سے کسی کو اپنے اگلے پل کی خبر نہیں ہے. خدا را اس وقت جو ہے پوائنٹ اسکورنگ پہ توجہ نہ دیں، صرف عوام کی خدمت کریں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہم نے اپنا موضوع رکھا آج کا اصلاح معاشرہ. کیا وجہ ہے؟ کیا آج کل لوگ اپنی اصلاح نہیں کروانا چاہتے یا ہمیں اصلاح کرنی نہیں آتی؟ بہترین طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو ایک اچھی چیز کی طرف لانا چاہیں تو کس طرح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اچھا شہری بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ بھائی اصلاح کا جو پہلو ہے، اصلاح کرنا ہو یا کسی کی اصلاح کی بات کی جائے تو وہ جواب دیتا ہے پہلے خود تو اپنے آپ کو دیکھ لو. بالکل مثال کے طور پہ تو اگر ہم دیکھیں اللہ کی ذات کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء 1,24,000 بھیجے اور ہر ایک کا کام کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ کرنا، امت کی اصلاح کرنا. تو یہ کام جو کرتے ہیں یہ شیوہ انبیاء ہے، شیوہ پیغمبری ہے، اور اس کا کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سونپا. اور پھر آپ نے یہ بات کی نا کہ اصلاح کون کر سکتا ہے؟ کیا صرف مولوی کرے گا یا امام کرے گا یا عالم کرے گا کون؟ تو بات یہ کہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا
कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तुम इसलिए निकाले गए हो कि तुम बुराई से रोकते हो, नेकियों का हुक्म देते हो। मालूम क्या चला, ये सिर्फ एक आलिम का काम नहीं है, एक मौलवी का काम नहीं है, एक राइटर का काम नहीं है, एक एंकर का काम नहीं है, बल्कि हर ईमान वाले का ये काम है कि जहाँ वो बुराई देखे उसे रोके और जहाँ नेकी की बात हो उसकी तलकीन करे। तो अब ये मालूम चला कि इस्लाह का पहलू जहाँ भी हो, मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं, आप बहैसियत एक इंसान, एक मुसलमान, आप आलिम नहीं है या कोई बहुत बड़े मुफक्कर नहीं है, लेकिन आप गलत काम होता हुआ देख रहे हैं, तो आप पर फ़र्ज़ है एक उम्मती होने के नाते कि आप उसकी इस्लाह करें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक सवाल यहाँ पर ये जहन में आता है कि अगर मैं अपने पे रखता हूँ, मैं किसी की इस्लाह करना चाह रहा हूँ कि भाई तुम छालिया ना खाओ मिसाल के तौर पे, और दूसरा मुझे कहता है कि यार आप भी तो खाते हो, तो क्या ये चीज़ है कि भाई अगर चले मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खाता हूँ तो मैंने तो गलत कर लिया, मैं इसको रोक दूँ, तो क्या पहले मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा या इस्लाह की जा सकती है? देखिए, अफजल और आला तो काम ये है कि पहले बंदा अपने किरदार को बेहतर कर ले, लेकिन मोमिन का शियार ये है कि जो अपने लिए पसंद करता है, यानी मिसाल के तौर पे ये तो आप पसंद नहीं करते ना कि भाई छालिया खाने से कोई बीमारी हो जाए, बिल्कुल तो मोमिन का शियार ये कि मोमिन वो होता है जो अपने लिए पसंद करता है, हदीस के मुताबिक वही दूसरों के लिए पसंद करता है। तो अगर कोई काम आपसे गलत हो गया है तो आप दूसरे को अगर तलकीन कर रहे हैं तो ये ना सोचे कि यार मैं अगर वो करूंगा मुझे ये बात कह देगा तो मैं बुरी बात से रोकूं ही नहीं, ये आप पे लाजिम है कि अगर आप उसको समझाएं कि भाई ये बात गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है हिकमत के तहत, मिसाल के तौर पे एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नया देहाती मुसलमान हुआ, तो उसे मस्जिद के आदाब पता नहीं थे। हुजूर मस्जिद नबवी में वाज़ फरमा रहे थे, सहाबा कराम भी मौजूद थे। वो अचानक आया और फनाए मस्जिद यानी मस्जिद का जो सहन होता है वहाँ उसने यूरिन पास करना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी है, रसूल खुदा बयान फरमा रहे हैं, सहाबा कराम सुन रहे हैं। जब देखा तो सहाबा कराम जान लगे, हुजूर ने रोक दिया। उसने फरमाया अभी नहीं। जब वो उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया फिर हुजूर ने उसे बताया और फिर समझाया कि ये काम, ये अमल मस्जिद में जायज़ नहीं है। अब क्या हुआ, उसे पता भी लगा, उसे मालूम भी हुआ और तरीक़ेकार पता लगा। अगर उसी वक्त उसे रोका जाता उसे एक जिस्मानी तकलीफ भी होती है और उसे शर्मिंदगी भी होती। तो इस्लाह का भी तरीका होता है। तो यानी कि ये बात यहाँ पर ठीक बैठती है कि आजकल इस्लाह करने का भी तरीका हमें उस तरह नहीं पता, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम इस्लाह करते हैं डांट डपट से, हम फौरन एक उस चीज़ में आ जाते कि यार ये तुमने कैसे कर दिया, मतलब उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आते, बल्कि उल्टा हम उसको उससे बज़न कर देते हैं कि उसको बुरा लगने लगता है। और भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो हज़रत ने बात की ना कि हम रात के अंधेरे में लोग की खिदमत करते हैं, इस पर मैं बात करूँ। ये जो आप काम कर रहे हैं ना शमशाद भाई, ये अल्लाह ताला के प्यारे खुल्फ, अल्लाह के रसूल के जो खुल्फा कराम थे, यानी हज़रत मौला अली से लेके हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेके, ये इनका काम था कि वो रातों को जाते थे और उम्मत के उन दुखियारों की रहनुमाई करते थे, मदद करते थे। तो आपको इसका सवाब मिला। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, एक इस्लाह का ही तरीका है। दूसरा इस्लाह का तरीका ये कि इस्लाह कोई भी कर सकता है। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे क्यों समझा रहा हूँ, बच्चा भी बड़ों की इस्लाह कर सकता है। कि इमाम हसन हुसैन ताला नो बच्चे हैं, वजू कर रहे थे, एक बड़ा शख्स आया तो वो गलत तरीके से वजू कर रहा था, तो आपने कहा हम छोटे हैं, इसे क्या समझाएं। तो उनसे उन्होंने कहा कि आप हमें देखें कि हमारा अमल कैसा है। तो जब वो देखा तो फरमाया ये सही कर रहे हैं, तो वो खुद ही समझ गया कि उन्होंने कहा कि नहीं आप सही थे, मैं गलत था। तो इस्लाह कोई भी कर सकता है, बस तरीकाकार होना चाहिए। तरीकाकार जो है अगर हमारा अच्छा होगा तो बिल्कुल इस्लाह भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और जो माशरे में बिगाड़ आजकल पैदा हो रहा है वो रुक सकता है। शमशाद भाई, अभी हम ये भी देख रहे थे कि आप लोगों ने तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स थे, क्योंकि अभी बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, तो उनके लिए भी एहतियात दिए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं ज़रूर उसके बारे में बताता हूँ। मैं ज़रा अपना हज़रत की जो बात थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। बड़ी ज़बरदस्त बातें की इन्होंने कि इस्लाह, आपने कहा कि अगर मैं ख़ुद गुटखा खा रहा हूँ तो मैं कैसे दूसरों की इस्लाह कर सकता हूँ। तो इसमें यह कि हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखना होगा कि हुजूर ने जब मक्का में उस वक्त की अगर आप उस दौर पे थोड़ी सी नज़र डालें तो सबसे पहला काम जो है जो 10 साल तक हुआ है वो क्रेडिबिलिटी का हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो एक मुस्तफ़ा भाई बार बार बात कहते हैं कि मसला इख्तियार का नहीं है, किरदार का है। तो किरदार जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया ना कि अब आप खुलेआम जाके तबलीग करें, तो वो जिहाद पहाड़ पे गए और वहाँ जाके कहा कि अगर मैं तमाम आप लोगों से कहूँ कि इसके पीछे दुश्मन की फ़ौज है तो क्या आप यकीन कर लोगे? सब ने यकीन कर लिया। उनमें वो कबाइल भी थे जो उस पहाड़ के पीछे से ही तशरीफ़ ला रहे थे भी,
انہوں نے بھی کہا نہیں ہم یقین کر لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. آپ دیکھیں کہ حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو سب کہتے ہیں نہیں محمد کو بلائیں, ان سے رکھوانا ہے. لوگ اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکھواتے تھے. تو وہ ایک ایسا کردار بن گیا تھا. پھر وہاں سے اصلاح شروع کی انہوں نے, اس لیے کہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل کبھی آج تک انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کر. اب میں آتا ہوں آپ کی یہ تھیلیسیمیا کی طرف. دیکھیے یہ جب لاک ڈاؤن شروع ہوا نا تو ظاہر ہے ہماری تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ترقی یافتہ ملک تو ہے نہیں, ابھی تو ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں. تو جس بری طریقے سے ایک دم لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کے ہم متحمل ہو نہیں سک رہے تھے. تو اس میں کئی خرابیاں جو پیدا ہوئیں, ان میں سب سے ایک یہ کہ پاکستان میں اس وقت تھیلیسیمیا کے کم و بیش 1 لاکھ بچے ہیں. اللہ اکبر. اچھا اس کا مقصد ہے کہ اس پہ چونکہ کنٹرول ہے ہی نہیں, حالانکہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرانا بڑا ضروری ہے, لیکن فالو اگر میاں اور بیوی دونوں مائنر ہیں تو جو اولاد ہوگی پھر وہ میجر ہوگی. اچھا وہ جب میجر ہوتی ہے تو اس کے بڑے برے اثرات ہوتے ہیں. اچھا یہ مسئلہ یو کے میں بھی تھا, ان کے یہاں کو 2.5 لاکھ بچے ایسے تھے, لیکن انہوں نے اس قانون پہ بڑی سختی سے عمل کرایا. تو اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے 250 رہ گئے. ارے ماشاءاللہ. اچھا ایران میں بھی یہ پرابلم ہوئی تھی, ایران میں بھی کوئی لاکھوں کی تعداد میں ایسے بچے تھے, لیکن جب انہوں نے اس پہ اسٹڈی کی انہوں نے کہا بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے, اس کا مطلب شادی سے پہلے ٹیسٹ جو بڑا ضروری ہے. تو وہاں اس کو ضروری کر دیا, اور قانونی طور پہ جب بھی وہاں شادی ہوگی تو اس سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ضروری ہے, وہ دکھانا, اس کے بعد شادی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہاں بھی بتدریج گریجولی جو ہے نا بہت ہی کمی آ گئی. اب پاکستان میں اس پہ بالکل کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھیں ہمارے خاص طور پہ یہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے یا کے پی کے کا, یہاں کزنس میں بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں, کزن میرجز ہوتی ہیں, بہت زیادہ کزن میریج ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے پھر یہ بھی مائنر, اب دیکھیں مائنر ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر میں مائنر ہوں اور اگر میری شادی ہو رہی ہے, وہ مائنر نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں بھی مائنر اور میری وائف بھی مائنر, تو جو اولاد ہوگی وہ اس کا زیادہ خدشہ یہ ہے کہ وہ میجر ہوگی, اس میں زیادہ خدشہ یہ ہوتا ہے. اچھا اس میں لاک ڈاؤن میں یہ ہوا کہ وہ جو بچے, اب یہ جو کاشف اقبال تھیلیسیمیا سینٹر ہے, ہم لوگوں نے اس کے لیے ذرا سا بلڈ بینک کا کیمپ لگایا تھا. ان کے پاس 900 بچے ہیں. اب جب یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو خون ہی نہیں آ رہا, خون کی احتیاط نہیں ہو رہی. دیکھیں 1 لاکھ بچے پاکستان میں ہیں, ان کو ہر مہینے 2 لاکھ بوتل خون کی چاہیے. خدایا, ایک سال میں ان کو 24 لاکھ بوتل جو ہے نا وہ خون کی چاہیے. اچھا 24 لاکھ بوتل کہاں سے جمع کریں, اس کے لیے مقصد 24 لاکھ آدمی بھی تو چاہیے. بالکل. اور یہ تعداد جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. تو مصطفیٰ بھائی کا رابطہ ہوا تھا کسی طرح کا, ڈاکٹر اقبال ہیں وہ, ان کے مقصد بیٹے تھے کاشف, وہ کوئی 13 سال کی عمر میں بیچارے وفات پا گئے تھے. تو وہ بڑے غمزدہ تھے. انہوں نے پھر یہ کاشف سینٹر, ان کے اس وقت میرا خیال کوئی 11 سینٹر ہیں اس وقت پاکستان میں, اور اسی کے وہ بیچارے جو ہے نا تھیلیسیمیا کے یہ بچوں کو بلڈ دیتے ہیں. وہ ایک بچے کو مہینے میں 2 سے 3 دفعہ یہ بلڈ, اب وہ بلڈ ختم ہو گیا تو ان کی تو زندگی کو خطرہ ہو گیا بچوں کی. بالکل. ان کی تو پہلے بیچاروں کی زندگی, بچوں کی اس طرح کے بچے جو ہوتے ہیں ان کی کم زندگی ہوتی ہے, لیکن اگر ان کو بلڈ نہ ملے تو پھر, تو ہم نے ان سے میٹنگ کی. ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, ہم اپنے جو کارکن ہیں پاک سرزمین کے ان کا کیمپ لگاتے ہیں اور ان کو بلاتے ہیں. تو ان کو ہم نے ماشاءاللہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ سنڈے جو ہے ہم نے آفس میں 12 بجے ایک بہت زبردست کیمپ لگایا. ڈاکٹر صاحب جو وہ اقبال کاشف صاحب اپنی پوری ٹیم لے کے آئے, اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بہت زبردست مشین ہے جو ان کے مطابق کسی دوسرے ہاسپٹل میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. تو شمشاد صاحب اندازاً کتنی بوٹل ڈونیٹ کی آپ لوگوں نے؟ اچھا ہمارا تو ارادہ تھا, ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے اگر مجھے 25-50 بھی مل جائیں تو بہت زبردست ہے, لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ماشاءاللہ جب مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں تو کارکنوں میں کیا جوش آ جاتا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی 300-350 لوگ آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم نے سب نے خون دینا, لیکن وہ 100 بوٹل لے کے آئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا یہ 100 جو ہے نا اس سے ہمارا پورا رمضان گزر جائے گا. تو ہم نے ٹیسٹ سب کے کر لیے, تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ 100 آپ آج لے جائیں اور عید کے بعد پھر دوبارہ کیمپ لگا لیں گے. ایک بڑی مشکل ان کی جو ماشاءاللہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہم بات کہتے ہیں نا کہ اصلاح کس طرح کی جائے. ہر اچھے کام کی اصلاح کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور اگر اسی طرح کیا جائے تو جیسے ابھی یہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ, ان کی زندگی اسٹیک پہ ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اپنے طور پر دوسروں کی اصلاح کر کے پیار سے محبت سے اس چیز کو بڑھائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہونا ہے. رحمتیں